السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قبل احترام معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آخری درس جو ہمارا رہا پارہ نمبر 16 کا، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 17 جس میں دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری سورۃ الحج ہے۔ سورہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے غلط تصورات کو، عقائد کو ذکر کیا ہے، انہیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت جیسی چیزوں سے انہیں سمجھایا ہے، اور خاص کر کے مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا، اور خاص کر کے انبیاء علیہ السلام میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے اس میں کیا۔ یہ بتایا کہ ملت ابراہیمی کی تم جو دعویٰ کرتے ہو، ملت ابراہیمی تو عقیدہ توحید کی دعوت تھی، تم تو بت پرستی میں ملوث ہو، تم کیسے اپنے آپ کو دین حنیف پر قائم رہنے والے کہہ سکتے ہو؟ گویا اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں مختلف نبیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ سورت کا آغاز اس طرح ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب کا قریب آ چکا، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت قریب آتی جا رہی ہے، نشانیاں نظر آ رہی ہیں، قیامت کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ اس ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر بھی غفلت میں ہی اللہ سے کیوں قریب نہیں ہوتے؟ یہ نشانیاں جو بھی آتی ہیں اللہ کی طرف سے نشانی، اسے دیکھ کر وہ مذاق کرتے ہیں، اسے اعراض کرتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کفار کبھی نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں محمد نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ شروع میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور آگے بتایا کہ اے کفار مکہ، تم سے پہلے بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، تمہیں بھی ہم ہلاک کر سکتے ہیں، لہٰذا تم نبی کی دعوت کو قبول کرو، نبی کی دعوت کو مانا کرو۔ اور بتایا آگے اللہ تعالیٰ نے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان زمین کو مذاق کے لیے، کھیل کود نہیں بنایا، اور اگر ہم اسے بنا لیتے تو اپنے پاس رکھ لیتے۔ یہ کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے تم رب کو پہچانو۔ یہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے کائنات کو بنایا، بندگی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور بتایا کہ اے کفار مکہ، تم سمجھتے ہو ایک سے بڑھ کر معبود نہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین میں فساد ہوتے، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اگر ایک سربراہ ہو تو صحیح طریقے سے وہ سسٹم آگے بڑھتی ہے، لیکن اگر ایک سے بڑھ کر سربراہ ہو، ان کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان کنفیوژن ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ جو ایک مالک ہے، وہی ایک دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عقلی طور پر لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر معبود نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس دوسرے مقام پر بھی اللہ نے کہا کہ اگر ایک سے بڑھ کر معبود ہوتے تو ان کے درمیان جنگ ہوتی، ایک دوسرے پر چھڑنے کی کوشش کرتے، کوئی کہتا آج بارش ہو تو کوئی خدا کہتا نہیں آج دھوپ ہو، تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے۔ تو اللہ ایک واحد قہار ہے، اسی کے سسٹم سے، اسی کے حکم سے یہ سب کائنات چلتی ہے۔ تو کائنات کا چلنا خود ایک اس بات کی دلیل ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک خالق ہے۔ اور فرشتے نعوذ باللہ کہتے تھے، فرشتے یہ کہتے تھے کفار، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، سبحان، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ معزز بندے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے فرشتے۔ یہ ان کی صفت ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اور جو کہے گا اس طرح کی باتیں اسے ہم جہنم رسید کریں گے۔ اللہ نے اس میں وارننگ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ نہیں دیکھتے، جو لوگ کفر کیے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں کہتا ہے، لیکن آج سائنس کہتی ہے، دیکھو قرآن نے 14 سال پہلے بات کہی حقیقت کائنات کی، کہا کہ سماوات والارض کانتا رتقا، آسمان زمین ملی ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ تو سائنس کہتی ہے
کہ ایک جیسا کہ مشہور ہے بگ بینگ تھیوری، ایک بلاسٹ ہوئی جس کی وجہ سے مختلف چیزیں نمودار ہوئی، زمین، آسمان، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال یہ جو قرآن کی آیت جو صحیح سے اشارہ کرتی ہے، 1400 سال پہلے اس کو ذکر کر دیا، آج یہ تصور سائنس بالکل مانتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آسمان زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، اس چیز کو اللہ نے واضح کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، جیسا کہ بار بار قرآن میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کے جو بچپن کی حالت ہے، جب اللہ کو انہوں نے پہچانے تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان تم کیوں ان کی بات کرتے ہو کی؟ تو باپ نے کہا کہ یہی معبود ہے، اس کی عبادت کریں۔ آخرکار ایک دن ایسا ہوا، قوم والے باہر گئے تھے کسی تہوار میں، انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور آخر ایک بت کو چھوڑ دیا۔ تو پوچھا واپس آ کر کون اس طرح کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نامی شخص ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا، انہوں نے سمجھایا کہ جب تمہارا یہ معبود ہے تو بول بھی سکتا، کیوں نہیں بولتا، اسے پوچھئے۔ آخرکار شیطان نے ورغلایا ان لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو ایک گڑھا کھود کر آگ جلائی گئی، اس میں ڈالا تو اللہ نے آگ سے کہا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی ہو جا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ مشہور ہے جو اس بارے میں ذکر ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہی نیک بندے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام، ان کے والد داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے اس بارے میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، 18 سال تک بیمار تھے، بڑی تکلیفیں جھیلی، انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے انہیں صبر کا امتحان سے آزمایا، وہ کامیاب رہے، ان کی تکلیف کو دور کیا۔ پھر یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک تھے، دعا کیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے انہیں نجات دی۔ پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، اولاد کے لیے دعا کی انہوں نے، جبکہ وہ ضعیف ہو چکے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ نے انہیں اولاد دی۔ اللہ نے آخر میں بتایا یہ نبیوں کی دعا کیوں قبول ہوئی، کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ ہر خیر کے کام میں آگے بڑھتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، خواہش کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے۔ اور تیسری صفت وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہم سے ڈرا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بھی دعا قبول ہونی ہے تو یہ 3 صفت پیدا کریں، ہر خیر کے کام میں آگے بڑھو، اللہ سے مانگنا ہے تو رو کر مانگو اور امید رکھو کہ اللہ ہمیں دے گا، اور تیسری بات اللہ کی خشیت ہمیشہ پیدا کرو، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو اللہ ضرور دعا قبول کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کے ذریعے، نبیوں کی دعاؤں کے ذریعے ہم سمجھانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ لینا دعا میں بہت ضروری ہے، دعا قبول ہونا ہے تو اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ لو۔ ایوب علیہ السلام نے وسیلہ لی، حضرت یونس علیہ السلام نے وسیلہ لیا، اور زکریا علیہ السلام نے وسیلہ اختیار کی، تو اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ مثلا کسی کو رزق چاہیے تو دعا کرو یا رزاق مجھے رزق دے، اگر کوئی بیمار ہے تو کہو یا ارحم الراحمین مجھے شفا عطا فرما۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان آیتوں میں نظر آتی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج ومن کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہیں، ان کا ظہور ہوگا، وہ دنیا میں فساد مچائیں گے اور بہت فتنہ کریں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہ یاجوج ماجوج کے گردن میں ایک پھوڑے کی شکل دے دے گا، جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ پرندوں کو اللہ بھیجے گا، وہ پرندے ان کے جسموں کو لے کر اڑ جائیں گے۔ بہرحال قیامت کی 10 بڑی علامت میں سے یاجوج ماجوج بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے، یہ سورت 2 حصوں میں نازل ہوئی، ایک حصہ مکی زندگی میں اور دوسرا حصہ مدنی زندگی میں۔ اب اس میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی ذکر کیا
اور حج کے مسائل ذکر کیے اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے احکامات، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں ذکر کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگ اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن کیا ہونے والا ہے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ، کہا کہ اس دن کل مرضعہ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل والی عورت کا حمل وضع ہو جائے گا۔ وتری الناس سکارا، لوگ دیکھو گے ایسے لگیں گویا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے، اے آدم 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور یہ ایک جنت کے لیے چن لو، یہ اعلان ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ عورت کا حمل وضع ہو جائے گا۔ یہ کیفیت خطرناک کیفیت قیامت کے دنوں نے والی ہے، یہ حدیثوں میں بھی اللہ نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آگے بتایا، اے لوگوں تمہیں قیامت کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور لوگوں کی کچھ کیفیت ایسی بھی ہے کہ تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے اور خوشی کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ لوگوں کی عجیب کیفیت ہے۔ اللہ اس صورت میں ذکر کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر اطمینان نصیب ہوتی ہے ان کو، اگر ان کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی صفت اللہ نے تذکرہ کیا۔ اور آگے بتایا جو مختلف لوگ جو مختلف دین پر عمل کرتے ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، مجوسی، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ اللہ قیامت دن کرے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت دن فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، حقیقی فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بہت بڑے حصے میں کعبۃ اللہ کی اہمیت، مکے کی فضیلت اور بیت اللہ کا حج، یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کیا۔ کہا کہ جو لوگ مسجد حرام میں اور حرم میں گناہ کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سخت عذاب چکائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام دیکھو، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور گھر کو پاک رکھا، اور حکم دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، جیسا کہ صورت میں ہے، لوگوں میں اعلان کرو حج کا، لوگ دور دراز سے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ قیامت تک جنا حج کا سلسلہ رہے گا۔ بالکل ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں میں، اور اللہ نے اسی صورت میں قربانی کے احکام بتائے۔ یہ قربانی کرنے کا مقصد اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہے وہی اصل چیز ہے۔ کون اللہ کو ڈر کر کرتا ہے، کون کتنی قربانی دیتا ہے اللہ کے راستے میں خشیت کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، یہ مقصود ہے، ورنہ گوشت اور خون کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور آخر پارے میں اللہ نے قتال کے احکام بتائے۔ دیکھو اللہ نے یہاں پر بتایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لوگوں کو قتال کا حکم دیا گیا اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں۔ اسلام کی جتنی جنگ تھی سب ڈیفنس میں ہے، کبھی آگے بڑھ کر نہیں لڑے، سارے ڈیفنس کی جنگ تھی۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، فتح مکہ ہو، اس کا یعنی جواب دیا مسلمانوں نے، ڈیفنس کیا اپنے آپ کا۔ جیسا کہ نعوذ باللہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اسلام دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے صلح کراؤ، کمپرومائز کرو، امن شانتی ہر ایک بستی میں، ہر ایک گاؤں میں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا پیغام ہے۔ تو دنیا والوں کی یہ نادانی ہے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام کبھی اس طرح کی چیزوں کا سپورٹ نہیں کرتا۔ اسلام کی جتنی جنگیں لڑی گئی وہ سب ڈیفنس میں تھی، کبھی خون بہانا، قتل کرنا مقصد نہ تھا۔ جوابی کارروائی کی گئی، حملہ کیا گیا مشرکین کی طرف سے، جوابی کارروائی ہوئی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ مظلوم تھے، اس لیے ہم نے انہیں اجازت دی قتال کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا کہ اے لوگوں
ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جسے پکارتے ہو، ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بھلے سے پوری دنیا والے مل جائے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود عاجز ہیں. اللہ ہی اصل میں خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا. اور جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر مزار کے پاس، قبروں کے پاس، بتوں کے پاس، غیر اللہ کے پاس، ولیوں کے پاس، پیروں کے پاس جا کر مانگتے ہو، منت و سماجت کرتے ہو، دراصل وہ بھی کمزور ہیں، تم بھی کمزور ہو. ضعف الطالب والمطلوب کہا، وہ بھی کمزور ہیں، تم بھی کمزور ہیں. بھلا کمزور کیسے دوسروں کی کمزوری کو دور کر سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا جب یہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر کوئی چیز بھی اچک لے تو وہ دور نہیں کر سکتے، ایسے ہی وہ بیٹھے ہیں پتھر کی مورتیاں، قبر میں مدفون لوگ، وہ خود اپنے آپ میں کمزور ہیں، تو کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرو، یہی تمہارا معبود ہے، یہی اصل میں معبود ہے. تو بہرحال آخر میں اللہ نے لوگوں کو نصیحت کی، مسلمانوں کو، ایمان والوں رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور تمہیں ملت ابراہیمی پر چلو، اسی کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اللہ نے کہا وہ بہترین مولا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے. تو سبحان اللہ، یہ ایک پارہ کا مختصر خلاصہ رہا. یقیناً اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی، احکامات بتائے گئے جو ہر ایک مومن کو، ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.